بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ وزیر اعظم بھی سر سے کفن باندھ کر نکلا تھا۔ اس نے نواب کی خاموشی سے فائدہ اٹھایا اور کہا، سرکار کو صاحبزادہ مبارک خان کے قتل کا واقعہ ضرور یاد ہوگا، اور جہاں پناہ شاید اس سے بھی انکار نہ کر سکے کہ صاحبزادہ کا قتل جہاں پناہ کے حکم سے ہی ہوا تھا، مگر جب سرکار نے ملکی مصلحت کے تحت میرے بھائی عثمان خان کو قصاص میں سولی دینے کا حکم دیا تو میں نے بچشم نم اسے چوراہے پر مصلوب کر دیا۔ مقتول عثمان خان نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس کے معصوم بچے اکرم خان کو اپنی فرزندی میں قبول کر لوں۔ میں بھائی کی یہ آخری نشانی رد نہ کر سکا اور اپنی بیٹی سلیمہ کو اس سے منسوب کر دیا۔ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو مجھے حکم شاہی بجا لانے میں کوئی عذر نہ ہوتا۔ نواب سر اٹھا کر بولا، نصیر خان، ہم آپ کی بے لاگ اور جرأت مندانہ گفتگو سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ عثمان خان کا بیٹا اکرم خان ہمیں آپ کے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ ہم خود اکرم خان کی نہایت اعلیٰ خاندان میں شادی کریں گے، مگر اس وقت آپ پر اپنے خداوندی مجازی کی خواہش کا احترام اور تکمیل فرض ہے۔ گورگیج بلوچ اپنے آقا کی یہ بات برداشت نہ کر سکا۔ وہ سمجھ گیا کہ نواب سے مزید گفتگو کرنا بیکار ہے۔ اس نے نواب کو کوئی جواب نہ دیا اور بڑی تیزی سے محل کے باہر آ گیا۔ افضل خان اس کی واپسی کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ باپ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر باپ کو گھوڑا پیش کیا اور پھر دونوں گھوڑے تیزی سے بھاگنے لگے۔ امیر الامراء محمد نصیر خان اور افضل خان بھاگم بھاگ اپنے محل پہنچے۔ نصیر خان نے فوراً قاضی کو بلوایا اور سلیمہ اور اکرم خان کا اسی وقت نکاح پڑھوا دیا۔ پھر 4 گھوڑے منگوا کر سلیمہ، اکرم خان، اجمل خان اور وفادار ملازم کو سوار کیا اور انہیں حکم دیا کہ محفوظ راستے سے فوراً ریاست خیر پور پہنچو۔ افضل خان کو حکم ہوا کہ وہ استبل کے تمام جانور لے کر روانہ ہو۔ ان کی روانگی کے بعد محل کا ضروری سامان اونٹوں پر بار کرایا اور خواتین کو لے کر خود بھی سوار ہوا اور 2 گھنٹے کے اندر احمد پور شرکیہ سے نکل گیا۔ وزیر اعظم کا پورا گھرانہ بڑی آپا دھاپی اور بے سر و سامانی کے عالم میں روانہ ہوا تھا۔ عوام کو کسی بات کا علم نہ تھا۔ انہیں سخت تعجب تھا کہ وہ وزیر اعظم جن کے نام کا پوری ریاست میں ڈنکا بجتا تھا، اس قدر سرعت سے احمد پور شرکیہ کیوں چھوڑ رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے مگر کوئی راز نہ کھلتا۔ ادھر نواب کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا اور وزیر اعظم محمد نصیر خان کی جرأت پر حیرت بھی ہو رہی تھی۔ یعقوب خان نے ان کے بہت کان بھرے اور وزیر اعظم کو اس گستاخی پر سزا دینے کی درخواست دی، مگر نواب اگر سزا دینے کا ارادہ بھی کرتا تو بھی یہ ممکن نہ تھا۔ وزیر اعظم ان کی پہنچ سے دور نکل چکا تھا۔ نواب کو جب وزیر اعظم کے ماں اہل و عیال فرار ہونے کی خبر ملی تو اس نے سر پیٹ لیا۔ اسے اپنی ریاست کی فکر پڑ گئی۔ وزیر اعظم کو واپس لانے کے لیے بہت تیز رفتار سوار بھیجے مگر سب ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ دربار خیرپور میں سب سے پہلے افضل خان حاضر ہوا۔ والی خیرپور میر تالپور اس کی آمد سے بہت خوش ہوا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بہاولپور کے امیر الامراء محمد نصیر خان گورگیج بھی خیرپور آ رہا ہے تو اس کی خوشی کی حد نہ رہی۔ اس نے فوراً ایک محل وزیر اعظم کے اہل خانہ کے لیے خالی کروا دیا تھا۔ افضل خان اور سلیمہ اپنے شوہر اکرم خان اور بھائی اجمل خان کے ساتھ خیرپور میں داخل ہوئی اور اسی محل میں ٹھہری۔ سب سے آخر میں امیر الامراء محمد نصیر خان بیگم خان کے ساتھ خیرپور پہنچا۔ والی خیرپور نے اس کے استقبال کے لیے اپنے 2 امیر میر غلام حسین خان اور اسماعیل شاہ ابدالی کو بھیجا۔ امیروں نے والی خیرپور کی طرف سے وزیر اعظم کو خوش آمدید کہا اور بڑے احترام سے دربار لے گئے۔ والی خیرپور میر غلام علی تالپور نے دربار میں کھڑے ہو کر محمد نصیر خان کا استقبال کیا اور اپنے برابر تخت شاہی پر بٹھایا۔ امیر الامراء محمد نصیر خان اگرچہ کافی ضعیف تھا اور اس قدر طویل اور تھکا دینے والے سفر کی تکان نے اسے چور چور کر دیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خستگی کے قطعی آثار نہ تھے۔ وہ سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور اپنے پورے وقار کو بروئے کار رکھے ہوئے تھا۔ والی خیرپور کے دریافت کرنے پر محمد نصیر خان نے مختصر طور پر رونما ہونے والے حالات سے انہیں آگاہ کر دیا۔ والی خیرپور نے بڑی توجہ سے حالات سنے، پھر خلعت فاخرہ اور اشرفیوں کی کئی تھیلیاں عنایت کی۔ محمد نصیر خان
اس عزت افزائی پر ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پھر والی خیرپور نے دبی زبان میں پیشکش کی، وزیر اعظم، یہ ریاست کی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے مدبر اور کہنہ مشق سردار نے اس سرزمین کو راحت بخشی۔ نواب بہاولپور نے آپ کی وفاداریوں کے جواب میں جس بے مروتی کا ثبوت پیش کیا ہے اس کا تدارک یہاں ہو جائے گا۔ ہم ریاست خیرپور کا قلم دان وزیر اعظم کو پیش کرتے ہیں۔ امیر الامراء اور بلوچوں کے سردار محمد نصیر خان نے یہاں بھی اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا۔ اس نے کہا، اے سندھ کے تاجدار، میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس ریاست میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ بلوچوں کے قدردان اور قابل فخر سردار ہیں۔ میں فی الحال یہاں پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق بہاولپور سے ختم ہو گیا ہے، پھر بھی میں آپ کی ریاست کا کوئی عہدہ اس وقت تک قبول کرنے سے معذور ہوں جب تک دونوں ریاستوں کے تعلقات خوشگوار نہیں ہو جاتے۔ میر غلام علی تالپور نے محمد نصیر خان کے اس وفاداری اور اعلیٰ ظرفی کی بہت تعریف کی۔ خیرپور میں آ کر اس خانمہ برباد خاندان کو کچھ سکون ہوا تو سلیمہ کی شادی کی رسمیں پوری کی گئیں۔ سلیمہ اور اکرم خان کے ساتھ اجمل خان اور ایک ملازم تھا، اس لیے اثناء راہ میں وہ مشکل سے ایک دو باتیں کر پائے تھے۔ خیرپور میں ان کی شب عروسی ہوئی اور دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا۔ محل کی بالائی منزل پر سلیمہ اور اکرم خان کی رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ بڑی پرسکون جگہ تھی اور نئے میاں بیوی دل کھول کر باتیں کرتے تھے۔ شب عروسی کے کئی دن بعد جب دونوں کا حجاب ٹوٹا تو اکرم خان نے ہنس کر کہا، سلیمہ، ہمارا خاندان جس کرب سے گزرا ہے مجھے تو اس کا تصور بھی نہ تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم ضرور ولی ہو، تمہیں ان حالات کا پہلے سے علم تھا۔ یہ میری کرامت نہیں اکرم، سلیمہ مسکرائی، یہ سب تمہارے محافظ ہونے کے طفیل ہے، ورنہ نواب بہاولپور کے پنجے سے بچ نکلنا قطعی ناممکن تھا۔ نہیں سلیمہ، میں نے تمہیں ولی مان لیا ہے۔ اکرم خان شوخی سے بولا، تم نے ایک دن مجھے چڑھانے کے لیے کہا تھا کہ نواب بہاولپور نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ تمہارا یہ مذاق کتنا سچا ثابت ہوا۔ نواب نے تمہارا رشتہ ہی نہیں مانگا بلکہ ہمارا خاندان بھی اجاڑ کر رکھ دیا۔ سلیمہ نے ٹھنڈی سانس لی، سچ کہہ رہے ہو اکرم، میری زبان واقعی بڑی منحوس ہے۔ نامعلوم وہ بات کس وقت زبان سے نکلی تھی کہ سچ ہو گئی۔ اب کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا۔ اکرم ہنسنے لگا۔ اف میرے خدا، سلیمہ چونک کر بولی، بہاولپور سے خیرپور تک تو مجھے خوف آتا ہے، یا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری تو بھوک پیاس مٹ گئی تھی، پکڑے جانے کا ڈر، کسی طرف سے کوئی سوار آتا دکھائی دیتا تو یہی خیال ہوتا کہ لشکر آ گیا، جان ہر وقت سولی پر چڑھی رہتی تھی۔ چھوڑو سلیمہ، تم بھی کیا فضول باتیں لے بیٹھی۔ اکرم خان نے کہا، جو گزرنا تھا وہ گزر گیا، اب اس پر رونے سے کیا فائدہ۔ سلیمہ اب تک سفر کے حالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر کہا، اکرم، فرض کرو کہ میں بہاولپور کے لشکریوں کے ہاتھوں پکڑی جاتی تو تم کیا کرتے؟ دیکھو سلیمہ، تم نے پھر الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی۔ اکرم نے پیار سے اسے تنبیہ کی، اس قسم کی باتیں فرض نہیں کی جاتی۔ سلیمہ کو تو جیسے ضد ہو گئی، فرض کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اکرم، میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تم اس صورت میں کیا قدم اٹھاتے؟ سننا چاہتی ہو سلیمہ؟ اکرم نے اسے گھورتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ہاں، سننا ہی تو چاہتی ہوں۔ میں بڑا خطرناک قدم اٹھاتا، بتاؤ بھی، میں یہی تو سننا چاہتی ہوں۔ اکرم خان نے فوراً کمر سے خنجر کھینچ لیا۔ سلیمہ، خدا کی قسم، میں یہ تمہارے سینے میں اتار دیتا۔ اکرم خان بلوچ ہے اور ایک بلوچ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ دشمن اس کے ناموس کو بے حرمت کرے۔ میں پہلے تمہیں مارتا، پھر ان سے لڑ کر بلوچوں کی آن پر قربان ہو جاتا۔ سلیمہ کا دل مسرت سے بھر گیا۔ اس نے کہا، اکرم، تم واقعی ایک سچے اور کھرے بلوچ ہو۔ اگر تم اس جواب کے علاوہ کچھ اور کہتے تو میرا دل تمہاری طرف سے کھٹا ہو جاتا، مگر ایک بات میری بھی سن لو، تم نے خدا کی قسم کھا کر جواب دیا ہے۔ اب میں بھی اپنے پیدا کرنے والے کے نام کو درمیان میں رکھ کر کہتی ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا وقت آیا تو تم سلیمہ کو بھی ایک سچی اور کھری بلوچ عورت کے روپ میں دیکھو گے۔ میں تمہارے خنجر نکالنے سے پہلے ہی اپنی گردن تمہاری تلوار کے نیچے رکھ دوں گی، تاکہ تم پہلے مجھے ختم کرو، پھر بلوچ قوم کے لیے قربانی۔ سلیمہ اور اکرم خان کی گفتگو کا موضوع بہت پھیکا اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔
اس لیے گفتگو زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور دونوں خاموش ہو گئے۔ مگر یہ کچھ عجیب بات تھی کہ سلیمہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پر قدرت فوراً گرفت کرتی تھی۔ سلیمہ نے اکرم خان کی تلوار کے نیچے سر رکھنے کی قسم کھائی تو قدرت مسکرائی اور سلیمہ کا کہنا نوشتہ تقدیر بن گیا۔ اس نوشتہ تقدیر نے آہستہ آہستہ ایسے حالات پیدا کر دیے جو سلیمہ اور اکرم خان کو اس خطرناک موڑ تک لے گئے جس کا خیال ان کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی موجود نہ تھا۔ امیر الامراء محمد نصیر خان اور اس کے اہل خانہ کے دن خیرپور میں سکون سے گزر رہے تھے، مگر نواب بہاولپور کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ سازشی یعقوب خان کو سپہ سالاری تو مل گئی تھی، مگر قادر بخش گھمرانی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا تھا۔ اس نے نواب پر بہت زور ڈلوایا کہ وزیر اعظم کا عہدہ اسے مل جائے، مگر نواب برابر ٹالتا رہا۔ شاید اسے محمد نصیر خان کی واپسی کی امید تھی اور شاید سلیمہ کا خوبصورت پیکر اب تک اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ نواب بہاولپور نے پہلے عمر خان کو محمد نصیر خان کے پاس بھیجا کہ وہ معذرت کر کے انہیں واپس لے آئے، مگر یہ سفارت ناکام ہوئی۔ نواب نے پھر بھی امید کا دامن نہ چھوڑا۔ اس نے ترنٹا گورگیج کے سب سے با اثر بلوچ سردار عزت خان پرجانی کو بلایا۔ نواب کا دماغ بلوچوں سے برہم تھا۔ عزت خان کو خطرہ محسوس ہوا، مگر وہ نواب کو مزید ناراض کر کے پورے قبیلے کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ نواب عزت خان پرجانی سے بڑی خندہ پیشانی سے ملا، مگر گفتگو کے دوران اس کا لہجہ درشت اور حاکمانہ رہا۔ آخر میں نواب نے بڑے سخت لہجے میں کہا، عزت خان، ہم بلوچوں کی بہت قدر کرتے ہیں، وزیر اعظم سے ہمیں بہت محبت ہے، لیکن ہماری معذرت کے باوجود وہ ضد کر رہے ہیں۔ عمر خان کو انہوں نے صاف جواب دے دیا ہے، تم اپنی آخری کوشش کر لو۔ اگر تم محمد نصیر خان کو ماں اہل و عیال کے بہاولپور واپس لانے میں ناکام ہو گئے تو ترنڈا گورگیج ہماری عنایات سے محروم ہو جائے گا اور ہم بلوچ آبادی کی حفاظت سے دستکش ہو جائیں گے۔ عزت خان پرجانی کا چہرہ فک ہو گیا۔ نواب نے اسے کھلا ہوا الٹیمیٹم دے دیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے ادب سے کہا، اے بادشاہ، جس طرح محمد نصیر خان آپ کا احسان مند ہے، اسی طرح بلوچ آبادی بھی آپ کی عنایات کی شکر گزار ہے۔ محمد نصیر خان کے انکار کا پتہ نہیں کہ وہ کیوں ضد کر رہے ہیں، مگر انہیں اپنے اہل و عیال اور عزت و آبرو کا خطرہ ہے۔ اگر آپ اپنی زبان مبارک سے ان کی اور ان کے گھر والوں کی حفاظت کا اعلان کر دیں تو میں انشاءاللہ انہیں واپس لے آؤں گا۔ عزت خان، تمہاری بات بہت معقول ہے، نواب نے کہا۔ ہم تمہیں اس طرف سے اطمینان دلاتے ہیں اور جب تک تم مطمئن نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم تمہیں خیرپور نہیں بھیجیں گے۔ روایت ہے کہ نواب نے اسی وقت دربار طلب کیا اور تمام عمائدین سلطنت کے سامنے اعلان کیا کہ وہ محمد نصیر خان کی واپسی پر انہیں پہلے جیسے تمام اعزازات عطا کریں گے اور ان کے اہل خانہ کی جان اور عزت و ناموس کی حفاظت کو اپنا ذاتی فرض سمجھیں گے۔ عزت خان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے وہاں کے 15 بلوچ سرداروں کو اپنے ساتھ لیا اور خیرپور چل پڑا۔ والی خیرپور میر غلام علی تالپور کی یہ اعلیٰ ظرفی تھی کہ اسے معلوم ہونے کے بعد کہ محمد نصیر خان اور نواب بہاولپور کے درمیان گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے، مگر اس نے نہ تو کوئی اعتراض کیا اور نہ محمد نصیر خان کو دی ہوئی مراعات میں کوئی فرق آنے دیا۔ عزت خان پرجانی سرداروں کے ایک جمع غفیر کو اپنے ساتھ لے کر خیرپور پہنچا تو وزیر اعظم پریشان ہو گیا۔ اسے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں میر غلام علی تالپور ناراض ہو کر اسے خیرپور چھوڑنے کا حکم نہ دے دے، مگر ایک مخالف ریاست کے بڑے بڑے سرداروں کے اپنی ریاست میں آنے پر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ عزت خان پرجانی نے چند جملوں میں اپنے آنے کا مدعا بیان کیا، مگر یہ چند جملے محمد نصیر خان پر اثر کر گئے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ محمد نصیر خان بہت دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ عزت خان نے اسے تذبذب میں دیکھا تو اپنے ترکش کا آخری تیر پھینکا۔ اے بلوچ قوم کے قابل احترام سردار، عزت خان پرجانی نے پرجوش لہجے میں کہا، آپ نے ریاست بہاولپور چھوڑ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان اور آبرو تو محفوظ کر لی، لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ واپس نہ گئے تو ترنڈا گورگیج کا کوئی بلوچ جوان، بوڑھا، بچہ، عورت
نواب کے غضب سے محفوظ نہیں رہیں گے اور وہ ان سب کو چن چن کر قتل کر دے گا، اور یہ قتل عام آپ کی ضد کی وجہ سے ہوگا۔ امیر الامراء محمد نصیر خان کانپ گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، ایسا نہ کہو عزت خان، میرے بال بچے اور ترنڈا والوں کے بال بچے الگ الگ تو نہیں، ان کی رگوں میں بھی تو یہی بلوچ خون دوڑ رہا ہے، میں انہیں بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بہاول پور واپس جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ میں ہر عہد اور ہر وعدے کے لیے تیار ہوں خان اعظم، عزت خان نے بڑے صاف لہجے میں کہا۔ وزیر اعظم نے بیٹے کو کلام پاک لانے کو کہا اور سرداروں سے مخاطب ہوا، اس کلام اللہ پر ہاتھ رکھ کر تم سب قسم کھاؤ کہ اگر نواب نے میری جان اور آبرو پر کبھی ہاتھ ڈالا تو میرا ساتھ دو گے۔ کلام اللہ لایا گیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر ہر سردار نے خلوص دل سے محمد نصیر خان کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ پھر اسی شام محمد نصیر خان والی خیرپور سے اجازت حاصل کر کے بما اہل و عیال ریاست بہاول پور کی طرف روانہ ہوا۔ نواب بہاول پور نے اپنے روٹھے ہوئے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا اور اسے پھر سے وزیر اعظم کے عہدے پر سرفراز فرمایا۔ سب سے زیادہ خوشی سلیمہ اور اکرم خان کو تھی، ان کا نکاح بڑی خاموشی سے ہوا تھا۔ احمد پور شرکیہ پہنچ کر سلیمہ نے اپنی شادی کا جشن منایا، جس میں اس کی تمام سہیلیوں نے بھرپور حصہ لیا، مگر کچھ دنوں بعد وزیر اعظم نے گھر کے تمام افراد کو ترنڈا گور گیج بھیج دیا اور خود بھی احمد پور شرکیہ کی سکونت چھوڑ کر ترنڈا میں رہنے لگا۔ ترنڈا اگرچہ 20 میل کے فاصلے پر تھا، مگر محمد نصیر خان روز گھوڑے پر سوار ہو کر وقت پر دربار میں حاضری دیتا اور شام کو خوش خوش واپس چلا جاتا۔ کچھ لوگوں کو اگر محمد نصیر خان کی واپسی اور دوبارہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کی خوشی تھی، تو کچھ ایسے بھی تھے جن کی امیدوں پر وزیر اعظم کے واپس آنے سے پانی پھر گیا تھا۔ ایسے بدنیت لوگوں میں یعقوب خان اور قادر بخش گھمرانی پیش تھے۔ یعقوب خان کو تو لشکر کی سپہ سالاری مل گئی تھی، لیکن وزیر اعظم سے روز کسی نہ کسی بات پر چخ ہوتی تھی۔ مکار قادر بخش خان گھمرانی کا دامن اب تک خالی تھا۔ وزیر اعظم کے آنے سے وزارت کے خواب بکھر کر رہ گئے تھے اور اسے اپنی سازش کا کوئی صلہ نہ ملا تھا۔ یعقوب خان اور قادر بخش خان گھمرانی کی روز ملاقات ہوتی اور گھنٹوں وزیر اعظم کے بارے میں گفتگو کی جاتی۔ ان دونوں نے کچھ اور امیروں کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر ایسی سازش کا جال بچھایا کہ منصف مزاج اور دیانت دار وزیر اعظم اس میں پھنس کر رہ گیا۔ وزیر اعظم محمد نصیر خان کا میر منشی نصرت خان تھا۔ اس کے قلم سے وزیر اعظم کے تمام احکامات جاری ہوتے تھے۔ قادر بخش گھمرانی نے تحریر کے ایک جعل ساز کی خدمات حاصل کی اور اس سے نصرت خان سے ملتے جلتے خط میں والی خیرپور کو ایک جعلی خط لکھا گیا۔ اس خط میں وزیر اعظم محمد نصیر خان کی طرف سے والی خیرپور کو لکھا گیا کہ وہ ریاست بہاول پور پر حملہ کر کے احمد پور شرکیہ پر قبضہ کر لے۔ یہ زہر بھرا جعلی خط یعقوب کے ایک آدمی ملا کرم علی کو دیا گیا اور پھر اس کی جان کی ذمہ داری لے کر اسے گرفتار کیا گیا اور جعلی خط کو ایک کتاب کی جلد سے برآمد کیا گیا۔ جس وقت یہ خط نواب بہاول پور کے حضور پیش کیا گیا تو اسے پڑھ کر نواب کا دماغ گھومنے لگا۔ رہی صحیح کسر قادر بخش گھمرانی اور یعقوب خان کی چرب زبانی نے پوری کر دی۔ ملا کرم علی نے نواب کی روبرو پیش ہو کر یہ بیان دیا کہ وہ کتاب جس میں خط چھپایا گیا تھا وزیر اعظم نے اسے دی تھی اور والی خیرپور کو پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ سازش اس قدر مکمل تھی کہ نواب فریب میں آ گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ سلیمہ اور اکرم خان سے شادی ہو جانے کی وجہ سے نواب کے دل میں وزیر اعظم کی طرف سے میل پیدا ہو گیا تھا اور وہ خود بھی محمد نصیر خان سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ غرض بات کچھ بھی ہو، نواب نے وزیر اعظم کو فوراً طلب کیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور اس دن صبح سے سخت بارش ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم کچھ دنوں سے علیل تھا اور اس دن دربار بھی نہیں گیا تھا۔ ان حالات میں نواب کا ہرکارہ آندھی پانی میں احمد پور شرکیہ سے 20 میل کا فاصلہ طے کر کے ترنڈا گور گیج پہنچا۔ کچا راستہ سخت خراب ہو گیا تھا اور بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر وفادار وزیر اعظم اپنے آقا کے حکم کی بجا آوری کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ خان بیگم نے اسے روکا۔ دونوں بیٹوں نے خوش آمدید کی۔ سلیمہ اور اکرم خان وزیر اعظم کے دامن سے لپٹ گئے، مگر اس نے نواب کے حکم کو ترجیح دی
اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ادھر احمد پور شرکیہ میں نواب کا دربار لگا تھا اور قادر بخش گھمرانی نواب کو مجبور کر رہا تھا کہ وزیر اعظم محمد نصیر خان کو شاہی قلعے میں داخل ہوتے وقت ختم کر دیا جائے۔ نواب کسی طرح آمادہ نہ ہوتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر قتل کرنا جائز نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ شاہی قلعہ وزیر اعظم کی قتل گاہ بنے۔ یعقوب خان اور قادر بخش گھمرانی کے بہت زور دینے پر نواب نے وفادار وزیر اعظم کے قتل کا فرمان جاری کر دیا، مگر یہ بھی حکم دیا کہ وزیر اعظم کو قلعہ پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ بوڑھا وزیر اعظم اس طوفان باد و باران میں گھوڑا اڑائے احمد پور شرکیہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ صرف ایک نمک خوار ملازم تھا۔ شام ہوتے ہوتے وزیر اعظم احمد پور شرکیہ کے مضافات میں پہنچ گیا۔ جب اس کی نظر قلعے پر پڑی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یعقوب خان اور قادر بخش اس کے خلاف سازش کا جال بچھا رہے ہیں، مگر اس نے قطعاً پرواہ نہ کی اور اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں محل کے قریب پہنچ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب نواب اسے دیکھیں گے تو اس کی وفاداری کی تعریف کریں گے اور دشمن کا منہ بند ہو جائے گا، مگر دشمن تو اپنا کام پہلے ہی کر چکا تھا۔ وزیر اعظم کا گھوڑا ایک باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ تڑا تڑ گولیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ محمد نصیر خان نے باگیں کھینچ لی، مگر وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئیں اور وزیر اعظم کا جسم زین سے لٹک کر رہ گیا۔ ملازم فوراً گھوڑے سے اترا اور وزیر اعظم کو زین سے علیحدہ کیا۔ وزیر اعظم میں کچھ جان باقی تھی۔ اس نے اکھڑی سانسوں کے درمیان ملازم سے کہا، نمک حلال دوست، تم نے میرا یہاں تک ساتھ دیا ہے، اب تم میرے پاس ہی رہو، ورنہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کی بے حرمتی کریں گے اور ایک بلوچ کی روح کو بہت صدمہ ہوگا۔ ملازم نے سر جھکا کر کہا، میرے آقا، میں آپ کو تنہا نہ چھوڑوں گا، اور اگر دشمن نے آپ کے بدن کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں آخری سانس تک مقابلہ کروں گا۔ وزیر اعظم اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کی زبان سے صرف نصف کلمہ برآمد ہوا، پھر ایک ہچکی آئی اور جان جانے آفرین کے سپرد ہو گئی۔ بلوچوں کے اس عظیم وزیر اعظم نے بڑی بے کسی کے عالم میں جان دی، مگر اس کا نام بلوچ تاریخ کا ایک سنہرا باب بن گیا۔ مرحوم وزیر اعظم کے ملازم نے ایک راہگیر کو روک کر ترنڈا والوں کو وزیر اعظم کے شہید ہونے کی اطلاع بھجوائی اور لاش کو کاندھے پر لاد کر احمد پور شرکیہ والے گھر میں لے گیا۔ ترنڈا والوں کو اس جان کا حادثے کی کوئی اطلاع نہ تھی، مگر سبھی مضطرب اور پریشان بیٹھے تھے۔ اسی وقت مکان کے باہر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ افضل دوڑ کر باہر گیا۔ اسے اندھیرے میں وزیر اعظم کا گھوڑا دکھائی دیا۔ اس نے آواز دے کر روشنی منگوائی۔ اسی وقت گھوڑا کھڑے سے زمین پر گر گیا۔ گھوڑا خون میں نہایا ہوا تھا اور اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو رہا تھا۔ سلیمہ نے ہائے ابا حضور کا نعرہ لگایا اور تیورا کر گر پڑی۔ پورے محل اور بستی میں کوہرام مچ گیا۔ عورتوں کی آہوزاری سے در و دیوار لرز اٹھے۔ پوری بستی محل میں جمع ہو گئی۔ ہر طرف چیخو پکار اور واویلا تھا۔ کسی کو تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ ہر کوئی رو رہا تھا اور پچھاڑے کھا رہا تھا۔ اسی وقت خان بیگم کی گرجدار آواز سنائی دی، رونا دھونا بند کرو اور فوراً احمد پور شرکیہ پہنچ کر اصل حالات معلوم کرو۔ اگر خان اعظم واقعی شہید کر دیے گئے ہیں تو بلوچ خون کا انتقام لو۔ پھر خان بیگم نے دونوں بیٹوں کو مخاطب کیا، اے خان اعظم کے سپوتو، میں نے تمہیں وضو کیے بغیر کبھی دودھ نہیں پلایا۔ اگر تمہارا باپ دشمن کی سازش کا شکار ہوا ہے تو اس سے انتقام لو، ورنہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ خان بیگم کی بات ختم ہوئی تھی کہ وزیر اعظم کے ملازم کا بھیجا ہوا آدمی گھوڑا بھگاتا ترنڈا گورگیج پہنچ گیا۔ اس نے وزیر اعظم کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے ملازم کا پیغام پہنچایا۔ اب کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہ گئی تھی۔ ہر طرف سے انتقام انتقام کی آوازیں آنے لگیں۔ افضل خان، اجمل خان اور اکرم خان فوراً گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ افضل خان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اے مادر مہربان، ہمیں اجازت دیجیے، ہم انتقام لینے جا رہے ہیں۔ خان بیگم بڑے تحمل سے بولی، تم انتقام لینے جا رہے ہو، مگر کس سے؟ نواب بہاول پور سے، جس کے پاس ایک بڑا لشکر ہے، توپ خانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ تم میں سے کوئی بھی واپس نہ آ سکے گا۔ تمہارے بعد ہم بلوچ عورتوں کا کیا بنے گا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دشمن کے سپاہی ہمارے سروں سے چادریں کھینچیں
اور بلوچوں کی ناموس پر ہاتھ ڈالا جائے؟ خان بیگم نے بڑی معقول بات کہی تھی۔ عقل مند خان بیگم کی بات لوگوں نے بڑی توجہ سے سنی۔ افضل خان نے ادب سے کہا، اے مادر مہربان، انتقام تو ہمیں ضرور لینا ہے، خواہ ہمیں پہاڑ سے بھی ٹکرانا پڑے۔ آپ اپنی حفاظت کا جو مناسب سمجھیے انتظام کر لیجیے۔ ہاں میرے بیٹے، انتظام کر لیا گیا ہے، خان بیگم نے متانت سے کہا۔ میں نے خود تمہیں انتقام لینے کا حکم دیا ہے، مگر اپنے مقتل میں جانے سے پہلے تم گھوڑوں سے اترو اور ہم سب کے سر قلم کر کے پھر گھوڑوں پر سوار ہو، تاکہ تمہیں اپنے گھر والوں کا خیال پریشان نہ کرے۔ اگر تم میں اتنی جرت نہیں ہے تو پھر انتقام کا نام نہ لو اور گھر میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ۔ جزاک اللہ کسی بزرگ کی زبان سے نکلا۔ جس قوم کی ایسی مائیں موجود ہوں وہ قوم کبھی نہیں مر سکتی۔ جوانوں، اپنی ماں کا حکم مانو اور انہوں نے جس طرح کہا ہے ویسا ہی کرو۔ افضل خان گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترا اور ماں کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ اے قوم کی ماں، تم نے ہمارا مسئلہ خود ہی حل کر دیا۔ پھر اس نے آواز لگائی، خواتین قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ کس کی مجال تھی کہ چوں کرتا؟ خواتین جوش و جذبے سے پہلے ہی بھری ہوئی بیٹھی تھی۔ سلیمہ اپنے شوہر اکرم خان کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے سرگوشی کی، اکرم، ایک بار پھر میری بات سچ ہوئی، مگر میں نے کہا تھا کہ میں تمہاری تلوار کے نیچے اپنا سر رکھوں گی، اس لیے تم مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کرنا۔ اکرم خان کے الفاظ حلق میں اٹک کر رہ گئے، صرف آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی، پھر اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ وہ منظر بڑا دلدوز تھا۔ افضل خان نے حکم دیا کہ ایک ایک عورت کنویں کے پاس آئے اور کنویں کے اندر اپنا سر جھکا دے۔ سب سے پہلے خان بیگم کنویں کے کنارے پہنچی۔ افضل خان ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔ خان بیگم نے کہا، افضل خان، تمہیں میرے دودھ کی قسم کہ میری گردن پر وار کرتے وقت تمہارے ہاتھ میں ذرا سی بھی لرزش پیدا نہ ہو۔ افضل خان نے جواب دینے کی بجائے اپنی تلوار اور بلند کی اور قبضہ شمشیر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ خان بیگم نے بے خوف ہو کر گردن کنویں کی منڈیر پر لٹکا دی۔ افضل خان کی تلوار بجلی کی طرح چمکی اور خان بیگم کا سر جسم سے جدا ہو کر کنویں میں گر گیا۔ چند سسکیاں فضا میں ابھری، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ اجمل خان نے ماں کا جسم اٹھا کر کنویں کے اندر پھینک دیا۔ پھر دوسری عورت بلوچ آن پر قربان ہوئی۔ اس کے بعد تو لائن لگ گئی۔ جرأت مند خواتین کنویں میں سر جھکاتی اور سر سے محروم ہو جاتی۔ اجمل خان سر بریدہ جسم اٹھا اٹھا کر کنویں میں پھینکتا رہا۔ سب سے آخر میں سلیمہ کا نمبر تھا۔ بہن کو کنویں کی طرف آتا دیکھ کر افضل خان کا دل بھر آیا اور چنگاریاں برساتی آنکھوں میں بہن کی محبت کی پھوار پڑنے لگی۔ افضل بھائی، سلیمہ نے کھوکھلے لہجے میں کہا، میری گردن میرے شوہر کے ہاتھ سے قلم ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اکرم خان تلوار کھینچ کر کنویں پر پہنچ گیا۔ افضل خان کو کوئی جواب نہ سوچا، وہ بہن کی صورت تکنے لگا۔ اکرم، سلیمہ نے شوہر کو مخاطب کیا، جس طرح زندگی میں وفادار رہے ہو، اسی طرح موت کے وقت بھی اپنی وفا کا اظہار کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہارا ہاتھ بہک گیا تو میں پوری قوم میں بدنام ہو جاؤں گی اور میری روح کو کبھی سکون نہ ملے گا۔ سلیمہ نے گردن کنویں میں جھکا دی اور اکرم خان کی بھرپور وار نے اس کا سر قلم کر دیا۔ خواتین سے فارغ ہونے کے بعد وزیر اعظم کے تمام مکانات اور قیمتی سامان پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ یہ مکانات نہیں بلکہ شاہی محلات تھے۔ وزیر اعظم نے سکھر اور حیدرآباد سے پتھر منگا کر ان کی تعمیر کرائی تھی۔ ان تمام کاموں میں رات گزر گئی اور دن نکل آیا۔ پھر افضل خان نے بلوچ جوانوں کو للکارا۔ وہ بلوچ جوان گھوڑوں پر سوار ہو جائیں جو اپنی موت سے لڑنے احمد پور شرقیہ جانا چاہتے ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت بستی میں صرف 21 جوان موجود تھے۔ وہ سب کے سب رکابوں میں پیر ڈال کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وزیر اعظم کے مکانات اب تک جل رہے تھے اور ان سے بلند ہونے والے شعلوں کی لپک ترنڈا سے احمد پور شرقیہ پہنچ رہی تھی۔ وزیر اعظم کے قتل کی خبر پورے احمد پور شرقیہ میں پھیل گئی تھی اور لوگ مرحوم وزیر اعظم کے محل پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نواب صادق محمد خان اپنے محل میں گھبرایا گھبرایا گھوم رہا تھا۔ دربار میں اس کے تمام عمائدین موجود تھے۔ دن چڑھے خبر آئی کہ ترنڈا کے بلوچوں نے اپنی عورتوں کو قتل کر کے مکانات میں آگ لگا دی ہے
اور 21 جوان بندوق اور تلوار سے مسلح ہو کر انتقام انتقام چلاتے احمد پور شرقیہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ نواب کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ نواب نے چیخ کر کہا، فوراً توپ خانہ اور فوجی دستے لے کر آگے بڑھو اور ان سر پھرے بلوچوں کو روکو۔ خبردار، یہ احمد پور شرقیہ میں داخل نہ ہونے پائیں، ورنہ یہاں بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ نواب کے حکم پر سپہ سالار یعقوب خان اور خدا بخش گھمرانی نے نواب کو سلام کیا اور محل سے نکل گئے۔ ترنڈا گورگیج کے بلوچ جوانوں کا آتشی بگولا چنی گوٹ کی بستی تک پہنچ گیا تھا۔ جوانوں کی تعداد 30 ہو گئی تھی۔ چنی گوٹ پر سڑک کو لشکر شاہی نے گھیر رکھا تھا۔ آگے سپہ سالار یعقوب خان اور قادر بخش گھمرانی کھڑے تھے۔ انہوں نے توپ خانے کی مدد بھی حاصل کر لی تھی اور کچھ دور پیچھے توپیں نصب تھی۔ قادر بخش گھمرانی نے دور ہی سے آواز دی، اے بھتیجو، ٹھہر جاؤ اور میری بات سنو۔ بکھرے ہوئے بلوچوں نے ایک لمحے کے لیے باگیں کھینچی۔ قادر بخش نے کہا، نواب عالی مقام کو وزیر اعظم کے قتل کا بہت افسوس ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ وزیر اعظم کے دونوں بیٹوں کو شاہی محل میں لایا جائے تاکہ ہم سب مل کر وزیر اعظم کی تجہیز و تکفین کریں۔ قاتلوں کا پتہ لگا لیا گیا ہے اور انہیں سرِ عام پھانسی دی جائے گی۔ تم دونوں اپنے ہتھیار میرے حوالے کر دو اور میرے ساتھ شاہی محل چلو۔ افضل خان بے قابو ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، او نا بکار، اصل قاتل تو تم دونوں ہو۔ تم نے ایک بار ہمیں ریاست سے نکلوایا، پھر فریب سے بلوا کر میرے باپ کو قتل کیا۔ یاد رکھو کہ بلوچ کے ہتھیار اس کی موت سے پہلے جسم سے الگ نہیں ہوا کرتے۔ یہ کہتے ہوئے افضل خان گھوڑے کو ایڑ دے کر سیدھا قادر بخش گھمرانی پر جا پڑا۔ قادر بخش نے بندوق کا فائر کیا مگر نشانہ خطا ہوا اور افضل کی تلوار اس کا شانہ کاٹتی نکل گئی۔ پھر ہر طرف سے فائر ہونے لگے، تلواریں چلنے لگی۔ یہ پہاڑ اور چیونٹی کا مقابلہ تھا، مگر بلوچوں کو فتح و شکست کا خیال ہی نہ تھا۔ وہ تو لڑ رہے تھے اور دشمن کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس بجھا رہے تھے، مگر کہاں تک 21 جوان کب تک مقابلہ کرتے؟ وہ ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ افضل خان صفے چیرتا ہوا توپ خانے تک پہنچ گیا۔ اسی وقت توپ کا ایک گولا اس کے جسم سے لگا اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں بکھر گیا۔ اجمل خان اور اکرم خان نے کئی سواروں کو قتل کیا، مگر تلواروں اور گولیوں سے چھلنی ہو کر زمین پر آ رہے۔ 1 گھنٹے کی اس خوفناک جنگ میں بلوچوں نے حق شجاعت ادا کر کے موت کو لبیک کہا۔ یعقوب خان ان کے ہاتھ سے بچ گیا تھا، مگر قادر بخش گھمرانی کو ایسا زخم لگا تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ ترنڈا کا خونی کنواں مٹی ڈال کر پاٹ دیا گیا تھا، مگر چنی گوٹ کا خونی میدان آج بھی اس جنگ کی یاد تازہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چاندنی راتوں میں اکثر اس میدان کی طرف سے گولیوں کی سنسناہٹ اور تلوار کی جھنجھناہٹ کی آوازیں آتی محسوس ہوتی ہیں، اور 4 صفر 1227 کے اس خونی مارکے کی یاد تازہ کرتی ہیں۔